عجیب ایمان، عجیب ایمان ہے فرشتوں کا. فرشتوں کا ایمان کیسے ہوتا؟ اللہ کی پناہ میں بیٹھے ہیں، آسمانوں پہ رہنے والے، کبھی گناہ نہ کرنے والے، جنتوں کی سیر کرنے والے، وہ اللہ اور رسول کے پاس خبریں لے کے آنے والی ذات ہے، قرآن کی وحی میں اور عبادت گزار بندہ ہے، فرشتے ہیں. تو ان کا عجیب ایمان تو نہ ہوا، اور نبیوں کا عجیب ایمان وہ بھی نہ ہوا، کیونکہ ان پہ اللہ کی وحی آتی ہے اور وہ معصوم ہے اور اللہ کے رسول پہلے سے ہی دوست ہے، تو عجیب ایمان تو نہ ہوا. اور صحابہ کہتے ہیں پھر یا رسول اللہ ہوتا ہمارا ہوگا، تو فرمائے تمہارا بھی کیسے؟ تمہارا اے رسول اللہ ہمارا بھی عجیب ایمان نہیں، تمہارے کیوں؟ تم نے تو ایمان مجھ کو دیکھا چاند توڑتے ہوئے، تم نے چاند توڑتے ہوئے دیکھا تو مجھ پہ ایمان لائے، میرے رب پہ ایمان لائے. تم نے مجھ کو سورج پلٹاتے دیکھا تو مجھ پہ ایمان لائے، میرے پہ ایمان لے کر آئے. تم نے میرے ہاتھوں میں سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا تو مجھ پر میرے اللہ پہ ایمان لے کر آئے. تم نے میرے معجزے دیکھ کر صحابہ مجھ پر ایمان لائے. یہ عجیب ایمان کا ہو سکتا ہے؟ تو بتاؤ. پھر فرمایا صحابہ نے رسول اللہ اب تم ہار چکے ہیں، اب آپ ہی بتائیں. تو آپ نے فرمایا اے صحابہ عجیب ایمان ان ذات کا ہے، ان لوگوں کا ہے جو آنے والے وہ لوگ ہوں گے جس نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا اور مجھ پہ ایمان رکھیں گے، مجھ کو دیکھا بھی نہ ہوگا مجھ پہ درود و سلام پڑھیں گے، مجھ کو دیکھا بھی نہ ہوگا میری سنتوں پر عمل کریں گے، میرے ایمان پر، میرے دی حدیثوں پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں گے. جس نے نبی کا زمانہ نہ پایا، مرحبا 7 مرتبہ اس امت پر کہ آج بھی ایمان مصطفیٰ پر ہے. عجیب ایمان اس ذات کا ہے جو نبی کے گروہ میں نہ ہو کر نبی کے گروہ میں ہے. محفل مصطفیٰ میں تو نہیں پر مصطفیٰ محفل میں ہے، کیونکہ عجیب ایمان اس ذات کا ہوتا ہے جس نے نہ قرآن اترتے وحیوں کو فرشتوں کو آتے جاتے دیکھا، نہ محمد مصطفیٰ کو تقریر کرتے دیکھا، نہ نبی کے معجزے دیکھے. تو عجیب ایمان تو اس کا ہے کہ کتاب ہوگی قرآن بنا کر میں نے رکھی ہوئی، میری کچھ صحابہ نے دلیل حدیث رکھی ہوگی، اس دلیل و حدیث اور قرآن پر جو ایمان لے کر آ جائے گا 7 مرتبہ مرحبا، وہ امت سب سے عجیب ہوگی، عجیب ایمان ہوگا اور افضلیت پہ ایمان ہوگا. کیا ہوگا؟ ابھی تک تو میں نے عجیب بولا تھا، اب افضلیت پہ ایمان ہوگا. کیا بول دیا میں نے؟ ہاں ایک جگہ حدیثوں میں لکھا ہے اے صحابہ اکرامو تم سے بہتر وہ ہوں گے، پوائنٹ ایٹ ناٹ. پھر میں بول دوں تم سے بہتر ہے صحابہ اکرامو وہ ذات ہوگی جو تمہارے بعد کئی ٹائم کے بعد آنے گی، اور ان کے بیچ نہ کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی رسول، نہ صحابہ، نہ تبع، نہ تابعین، کوئی نہ ہوگا. اس دور کے اندر گمراہی ہوگی، اس دور پہ حق پہ کھڑے رہنے والا ہوگا، وہ تم سے افضلیت پہ ہوگا. کیا ہوگا؟ اب تم کو بولتا ہوں وہ دور آ چکا، افضلیت پہ درجہ بلند. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ تم پہ 1 مرتبہ مرحبا اور ان پہ 7 مرتبہ مرحبا. افضلیت کی بات میں بول دوں تو بے شک صحابہ کے پیروں کے دھول کے برابر کوئی ولی اولیاء کرام نہیں ہے، لیکن یہ نبی کا قول ہے کہ یہ افضلیت صحابہ لقب والی نہیں ہے، یہ ایمان والی بات ہے. بات کیا کھڑی ہے؟ ایمان والی بات ہے. کہ ہم کو تو کوئی کہہ دے نا نبی کسی مولوی نے کہ ہمارے نبی نے یہ فرمایا، ہم برابر دیکھتے ہوئے نہیں میرے نبی کے قول پہ چلے جاتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا. نام مصطفیٰ کا نام لے لینا تو جھوٹ بول کر بھی روٹی کھا لیتا ہے. ہم لوگ تو جھوٹ بولنے والے پہ فدا ہو جاتے ہیں کیونکہ نام تو مصطفیٰ کا لیا، نام تو اہل بیت کا لیا، نام تو صحابہ کا لیا، بس یہی سے افضلیت ہے اور یہی عظیم ایمان ہے ہمارے لوگ کا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. کیا کچھ معلوم نہیں ہے؟ وہاں تو جنت دیکھ کر آئے تھے. کیا جنت دیکھ کر آئے؟ فرمائے صحابہ جنت دیکھ کر آیا. رباس رب سے مل کر، ہاں میں رب سے مل کر آیا. ہم نے تو صرف قرآن میں سنا ہے،
ہم نے تو کتابوں میں سنا ہے, کسی علماء سے, کسی قاری سے, کسی مفتی, کسی پیر صاحب سے خالی سنا. ارے سنا تبھی اہل سنی جماعت بنا, اور سنی جماعت بنا تو ایمان تازہ ہو گیا, اور ایمان عظیم ہو گیا. ہمارا ایمان سب سے عظیم ہے کہ کوئی کتنا بھی آ جائے. عظیم ایمان کس کا اور ہوتا ہے؟ کوئی کیسا بھی آ جائے, لاکھوں روپے لے کر آئے, سونے میں تول دے, بڑے محل میں تول دے, ارے محمد مصطفیٰ پہ جان نثار کرنے والے ہم لوگ, اللہ اس کے رسول پہ جان دینے والے ہیں, چاہے وہ کیسی بھی سزا گھوشت کر دے, لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا, نہ قرآن چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا, نہ سنت نبی کی ٹوٹی ہے نہ توڑیں گے, چاہے کوئی کیسا بھی مقدمہ لگا دے. کیا ہاں, اس کے لیے عظیم ہستی والے ہم لوگ. کیا ہے؟ عجیب ایمان ہے ہم لوگوں کا کہ کسی کو نہ دیکھا. سنا تھا کہ کنڈل والے بال والا تھا, سنا تھا کبھی کہ ایک گورے چٹے رنگ والا تھا. ارے رنگ کا نام نکلتا ہے جھوم اٹھتے ہیں, ارے بالوں کا نام نکلتا ہے, زبان سے جی سے بولنے کی طاقت جھوم اٹھتا ہے کہ میرے نبی کے لیلن کالے بال تھے. بہت سارے کالے بال دیکھے لیکن نام نبی کا نکلا. چٹے رنگ والے بہت دیکھے, نام مصطفیٰ کا نکلا. بہت سے فرمانے والے آئے لیکن نام مصطفیٰ کا جب آتا ہے نا کہ یہ نبی نے فرمایا تو قسم اس پروردگار کی روح کہتی ہے بس یہی ہوگا. کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. کیونکہ عجیب ایمان والوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے جو بغیر دیکھے ایمان لاتا ہے عظیم ہو جاتا ہے. تو ابو بکر بھی صدیق ہوا نا, اسی رات 1400 سال پہلے, اسی رات 1400 سال پہلے میرے سرکار سے رات گزرنے کے بعد 27ویں کی صبح ہوئی. کیا ہوئی؟ 27ویں کی صبح ہوئی. کچھ گرو گیا, 5 10 2 5 جنوں کا لشکر گیا ابو بکر صدیق کے گھر پہ. کس کے؟ ابو بکر صدیق علیہ السلام کے گھر پہ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا, دستک دی, کھولا, السلام علیکم. دروازہ کھولا, وعلیکم السلام. کیا ہوا؟ بولے ہم تم سے ایک سوال کریں. جی کرے. کیا تم یہاں سے مکہ کتنی دیر میں جا سکتے ہو؟ بھائی 3 گھنٹے لگیں گے. پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ, وہاں سے 3 گھنٹے لگیں گے. تو بھائی سوال مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ ارے ابھی ہم نے جس پر تم ایمان رکھتے ہو وہ اب بھی حال مکہ شہروں کے اندر, کہاں؟ مکہ شہروں کے اندر, اپنے گھر کے اندر, کعبہ کے سینوں کے اندر محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ میں مسجد حرم گیا, مسجد اقصیٰ گیا, وہاں سے معراج اللہ اعلان پروردگار گیا. کوئی انسان جا سکتا اور پل میں راتوں رات آ بھی گئے. ابھی تک تو میں کہتا تھا کہ میں نہیں جا سکتا, تو تم نے میری بات کری تھی, پر یہ بات تم نے میرے نبی کی کر رہے ہو. کیا یہ الفاظ میرے نبی نے فرمایا؟ ہاں تمہارے نبی نے فرمایا, میں گیا تھا. ہاں تو حق ہے, میرا نبی سچ بولتا ہے. تو بولے یہ کیسا ایمان ہے کہ تم نے کس کی جانچ کری نہیں اور نبی سے کچھ پوچھا نہیں اور تم ایمان لے کر آگے ان کی باتوں پہ. اور ہم نے کہا دین کے دشمن, نبی کے دشمن, قوم کے دشمن وہ ابو بکر کو تقریر کرتے ہیں, گھر جا کے بہکاتے ہیں. ابو بکر کہتا ہے میرا نبی حق پہ ہے. بولے یہ تمہارا عجیب ایمان ہے, تم نے بھی مل کے بات بھی نہیں کری. تو بولے اس میں عجیب ایمان کیا ہے؟ یہ تو چھوٹا ہے, یہ تو میرے نبی کی معراج کی بات ہوئی ہے کہ اللہ